السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ یہ بات میں آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، آپ کسی اور کو نہ کہیے۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور پھر جن کے سامنے کہی گئی ہے وہ خاموش نہیں رہتے، بلکہ وہ ایسے ہی بات دوسروں کے سامنے نقل کرتے ہیں کہ میں بات آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، آپ کسی کو مت کہیے۔ اور ہوتے ہوتے وہ بڑی چین بن جاتی ہے، اور پھر وہ بات جو راز کی تھی راز نہیں ہوتی ہے، وہ فاش ہو جاتی ہے۔ کیا ہمیں معلوم ہے کہ اس جیسی باتیں کر کے ہم کون سا عمل کر رہے ہیں، یعنی ثواب والا یا گناہ والا؟ چلیے جانتے ہیں کہ یہ جو عمل ہم سے ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے وہ کتنا صحیح ہے، واقعتاً صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجلس کی باتیں ہوتی ہیں، یعنی جو دوسروں سے شیئر نہیں کی جانی چاہیے، اگر مجلس منعقد کرنے والا، یعنی جو میٹنگ بلائی جا رہی ہے یا کسی جگہ گیدرنگ ہو رہی ہے، اور اس میں جو ہے میٹنگ کنڈکٹ کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ وہ بات دوسروں کے سامنے نہ آئے، وہ راز کی بات ہے، اسے ہم لوگوں کے درمیان میں ہی ہونا چاہیے۔ ایسا اگر اس کا منشا ہے تو اس بات کو دوسروں کے سامنے کہنا یا دوسروں کو اس کی اطلاع دینا یہ گناہ ہے۔ ہاں، اگر جو بات اس میٹنگ کے اندر کہی جا رہی اس سے کسی کو نقصان پہنچانا ہے یا کسی کے قتل کے بارے میں کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس بات کو اس نقصان پہنچائے جانے والے شخص کو بتا دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی تعلیم دی، اور ترمذی شریف کے اندر حدیث نمبر 1959 کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، اذا حدث الرجل الحدیث ثم التفت فہی امانت، کہ جب کوئی بندہ بات کرتے ہوئے آپ سے ادھر ادھر دیکھنے لگے، یا بات شروع کرنے سے پہلے دیکھے کہ کوئی سن تو نہیں رہا ہے، تو سمجھو یہ بات امانت ہے، اور امانت جو ہوتی ہے اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہمارا معاشرہ یا ہمارے اندر یہ بیماری ہو چکی ہے کہ اگر کوئی واقعتاً شروع سے بات کہہ رہا ہو کہ یہ بات دوسروں سے مت شیئر کیجیے، اس کی تاکید کر رہا ہو، یا وہ بات اس انداز میں کر رہا ہو جس سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ بات دوسرے کے سامنے شیئر نہیں کی جانی چاہیے، تب بھی ہم لوگ اس بات کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، ایک نہیں کئی ایک، اور آج کل تو وہ بات بہت عام ہونے لگی ہے۔ تو اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو سمجھیے کہ ہم کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، ہم نے گناہ کا کام کیا ہے۔ حدیث کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے اعمال، اسلام کی تعلیمات جو اعمال سے ریلیٹ ہیں، اس کو معلوم کریں اور اس جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم صحیح زندگی دنیا میں بھی گزار سکیں اور آخرت میں بھی ہمیں راحت ملے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان باتوں پر خود عمل کریں گے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔